رسول نے اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم ہے کہ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے سلسلے وار جو بصیرت القرآن کا پروگرام جاری تھا مطالعہ قرآن فہم قرآن کا، جس کا آغاز اپریل 2013 میں ہوا اور تقریباً محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ کیو ٹی وی کو سعادت حاصل ہوئی کہ آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے اور اس وقت یہ پروگرام آپ براہ راست کیو ٹی وی پر مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور آج کی ترتیب اس طرح ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے محترم قاری سلمان صاحب بھی قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے تکمیل کا معاملہ فرمائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 3 آیات سورۃ الناس کے آخری ان کا مطالعہ باقی ہے جو بعد میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت انشاءاللہ تعالی تلاوت قرآن حکیم سے ہم آغاز بھی کریں گے اور اپنی ترتیب کے مطابق تلاوت قرآن حکیم کے بعد انشاءاللہ تعالی سورۃ الناس کے آخری 3 کا مطالعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے بہت ہی محترم قاری سلمان صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، الحمدللہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے 3 انتہائی قیمتی اور بڑے پیارے نوجوان ساتھی جو مستقل برسوں ہمارے اس پروگرام میں شریک رہے، آج یہ تینوں بھی بھائی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شامل ہیں۔ انشاءاللہ ان کو بھی اس پروگرام میں ہم بعد میں شامل کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے آج 2 اعتبارات سے تکمیل قرآن، ایک تلاوت قرآن کی تکمیل ہوگی خاص انداز سے، سورۃ الناس کی تلاوت، سورۃ الفاتحہ اور البقرہ کی کچھ آیات، اور پھر تکمیل قرآن کی دعا بھی انشاءاللہ قاری سلمان صاحب فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہم بریک بھی لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ سورۃ الناس کی 3 آیات کا مطالعہ اس کی تکمیل ہوگی، کچھ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک اور دعا کا اہتمام بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی آج یہ لائیو سیشن تقریباً 2 گھنٹے جاری رہے گا، اور اس پروگرام کی تکمیل کے بعد ہمارے بہت ہی محترم مہمانان گرامی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور مزید کلام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیے آج باقاعدہ لائیو آپ کے سامنے قاری سلمان صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام فرما کر اس سلسلے کے حوالے سے قرآن پاک کی تکمیل کا معاملہ فرمائیں اور دعا کا بھی اہتمام فرمائیں۔ محترم قاری سلمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ، آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن حکیم کی تکمیل ایک اعتبار سے ہوئی. قادری سلمان صاحب ماشاءاللہ گزشتہ 9 برسوں سے ہمارے اس پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اور تکمیل قرآن کی دعا بھی آپ نے فرمائی. بڑے پیارے الفاظ جو دعا میں آتے ہیں، اللہ ہم پر اس قرآن حکیم کے ذریعے رحم فرما دے. اللہ اس قرآن پاک کو ہم سب کے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. اللہ جو کچھ اس قرآن پاک میں سے ہم بھول گئے ہم سب کو یاد دلا دے، اور اللہ جس بات کا علم نہیں رکھتے اے اللہ اس بات کا علم ہم سب کو عطا فرما دے. اور اللہ اس قرآن پاک کو ایسا بنا دے کہ کل یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں، ہمارے ناظرین کرام کے حق میں، ہماری کیو ٹی وی کی انتظامیہ، ہمارے تمام معاون ساتھیوں کے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، ایک حصہ آج کی گفتگو کا ایک درجے میں مکمل ہوا، تلاوت قرآن حکیم کی تکمیل اور ساتھ ہی مختصر دعا کا اہتمام. اب ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حسب معمول بصیرت القرآن، آج اس کی ایپیسوڈ نمبر 1156 ہے 1156، اور انشاءاللہ تعالی سورۃ الناس کی آخری 3 آیات 4 تا 6 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. البتہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور آج آپ بصیرت القرآن پروگرام کی آخری ایپیسوڈ
1156 ملاحظہ فرما رہے ہیں براہ راست کیو ٹی وی پر۔ وقفے سے پہلے الحمدللہ قرآن پاک کی تکمیل کا اہتمام ہوا اور ساتھ ہی دعا کا اہتمام ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کو مبارکباد ہم پیش کریں۔ قاری صاحب جزاک اللہ خیراً، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی جانب سے قبول فرمائے، آپ کو مزید ہمت دے، استقامت دے، اور قرآن پاک کی اسی طرح آپ خدمت فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، آپ کی بھی شامل ہے، اللہ پاک جزاک خیر۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین کرام، اب آج کے ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام ہو چکا اور آج ہم جیسے کہ عرض کیا گیا بصیرت القرآن کی آخری ایپیسوڈ ہے اور 2013 اپریل میں سلسلہ شروع ہوا، تقریباً 9 برس کا یہ سفر، اور آج ہم سورۃ الناس کی آخری 3 آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ترتیب سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سورۃ الناس کی آخری 3 آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ سورۃ الناس کی آخری 3 آیات کا مفہوم ترجمہ۔ ہم باری تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مزید آگے بڑھنے سے قبل ہماری ترغیب، ہماری تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان پیش خدمت ہے، آئیے قرآن حکیم سیکھیں۔ برسوں سے عنوان آپ پڑھتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، آج بھی ایک اور حدیث مبارکہ بہت ہی پیاری، بہت ہی قیمتی، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قرآن کریم میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کا سمجھنا، قرآن حکیم کا سمجھانا، پڑھنا پڑھانا، ان مصروفیات میں کوئی مشغول رہے اور دعا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اتنا غیور ہے کہ بغیر مانگے ایسے شخص کو مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے سیکھنے، سکھانے اور اس کے ساتھ مشغول رہنے کی فضیلت ہمارے سامنے آئی۔ ربط آیات، جی آج میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ سورۃ الناس تک یہ تمام ہیڈنگ ساتھ ساتھ چلیں گی، ٹھیک ہے؟ ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر آیات کا باہمی تعلق بھول تو نہیں گئے نا؟ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان فرما کر اس کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی تھی۔ کون اللہ؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اللہ کی عظمتوں کا ذکر اور اس کی پناہ میں آنے اور التجا اور کرنے اور دعا کرنے کی تعلیم ہمیں عطا کی گئی۔ اب دلوں میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ الوسواس، شیطان کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس کے حملوں سے ہم بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالی ہماری مدد نہ فرمائے، تو اسی اللہ سے مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آتی ہیں ان کا ایک خاکہ، آؤٹ لائن۔ ماشاءاللہ۔ تعارف کے حوالے سے سب سے پہلی بات ملاحظہ فرمائیے گا، بار بار وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا ذکر جو ہمارا دشمن ہے، آگے بھی ہم کلام کریں گے۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور آخری بات ہے اسی تعارف کے ذیل میں، وسوسے ڈالنے والے شیاطین جنات اور انسانوں دونوں میں سے ہوتے ہیں، تو دونوں حوالوں سے بچنے کے لیے التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور یہ دعا کرنا سکھایا جا رہا ہے سورۃ الناس میں ہمیں، ٹھیک؟ اس کے بعد چلتے آیات کے تجزیے کی طرف، ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک ماشاءاللہ۔ سورۃ الناس کی آیات 4 تا 6 کا تجزیہ، سب سے پہلے آیت نمبر 4، پلٹ پلٹ کر اور بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین، اور وہ کون ہے؟ الشیطان، ٹھیک ہے؟ اگلا نقطہ آیت نمبر 5 کے تعلق سے ہے، شیطان لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور آخری آیت نمبر 6 کے تعلق سے نقطہ ہے، شیطان کے ایجنٹ جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ الناس کی آخری 3 آیات، ان کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا، آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 کے تعلق سے ترجمہ اور پھر مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الناس کی آیت نمبر 4، من شر الوسواس الخناس، یہ آیت نمبر 4، اس کا مفہوم اور ترجمہ، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ کیا دعا ہو رہی ہے؟ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دعا تعلیم کی جا رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے سورۃ الناس کی، اس کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کے حوالے سے سب سے پہلا نقطہ ملاحظہ فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، خاص طور پر بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اچھا ذہن میں رہے، یہ دعا اللہ کے رسول کو سکھائی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر امت کی تعلیم کے لیے۔
حضور کا معاملہ تو کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہاں، میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے میں نے اس کو اپنے تابع کر لیا۔ تو اللہ کے رسول پر یہ آیات نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور علیہ السلام کے ذریعے دعا کس کو تلقین کی جا رہی ہے؟ امت کو۔ کیا دعا ہے؟ بری بات وہ جو شیطان ڈالتا ہے نا، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ اور اس شیطان کے وسوسوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے۔ اب اگلا نقطہ اسی تسلسل میں ہے، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ مخفی کسے؟ خفیہ، پوشیدہ، جو نظر نہ آئے۔ تو وسوسہ کیا ہے؟ مخفی آواز کو کہا جاتا ہے۔ آگے غور کریں مزید، شیطان نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری بات ڈالتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ جنات میں سے نا شیطان نظر نہیں آتا لیکن ہے ہمارا دشمن، تو بڑے غیر محسوس طریقے سے بری بات ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور وہ شے ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ ہاں، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، گمراہ نہیں کر سکتا، وہ کوشش کر سکتا ہے، اور اگر ہم کوشش کریں تو اس کے وسوسوں سے بچ بھی سکتے ہیں۔ وہ بات ہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اگلا نقطہ ہے الوسواس، یہ لفظ بھی آیا۔ الوسواس کسے کہتے ہیں؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والا یعنی شیطان۔ کیا مراد ہے؟ وہ لگاتار بار بار آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، تھک کر بیٹھتا نہیں ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں یہ شیطان سوتا بھی ہے؟ کہا اگر کم وقت سوتا ہوتا تو ہمیں تھوڑا سکون نہ مل جاتا۔ ہاں، اور کسی نے کہا اگر، ذرا عجیب لفظ ہے، استقامت اگر سیکھنی تو شیطان سے سیکھو، اس کو پتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو ورغلا بھی لے تو اس کو جہنم سے نجات تو نہیں ملے گی نا، اس کے باوجود لگا ہوا ہے، اتنا ڈٹا ہوا ہے۔ تو اگر کچھ سیکھنا ہے تو اس سے سیکھو، اس کو پتا ہے کہ پھر بھی جہنم سے بچے گا نہیں، مگر وہ اتنی کوششوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو الوسواس کیا ہے؟ بار بار وسوسے ڈالنے والا شیطان، یعنی جو بار بار لگاتار لگا رہتا ہے بندے کو ورغلانے کی کوشش میں۔ پھر آگے لکھا ہے چنانچہ بندے کو بھی بار بار شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ اتنی کوششیں کر رہا ہے ہمیں گمراہ کرنے کی، تو ہمیں اس سے زائد کوشش کرنی چاہیے ہدایت پر استقامت کی دعا کرنے میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں۔ اور اگلا نقطہ اس آیت کی تسلسل میں ہے الخناس۔ پہلے وسواس تھا، اب الخناس کی بات آ رہی ہے۔ خناس کا ترجمہ ہے پیچھے ہٹ جانے والا، اور بڑا پیارا نقطہ ہے جو مفسرین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ یہ شیطان کی صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے۔ کھسکنا سمجھتے ہیں؟ بھاگ لیتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو بھاگ لیتا ہے، آتا بار بار ہے۔ اگر اس کو ہم بھگانا چاہیں تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ تو اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو یہ بھاگ جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے، آگے ذکر بھی کریں گے، جب اللہ کے ذکر سے بندہ ہٹتا ہے نا تو شیطان حملہ کرتا ہے۔ ذکر الہی، یاد الہی سے جڑے رہیں تو بار بار آنے والا بھاگ جائے گا اور ہم اس کے وسوسے سے بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور دل پر چھا جاتا ہے۔ معلوم ہوا، دیکھیں یہ گلاس ہے، میں نے آدھا گلاس پانی پی بھی لیا ہے، اگر یہ فل ہو تو اس میں کچھ ایڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ خالی ہو تو جو چاہیں ڈال دیں۔ تو اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور یہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے تو پھر اس کو وسوسے ڈالنے کا موقع ملتا ہے، پھر وہ چھا جاتا ہے۔ یہ ناظرین کرام سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ ہوا۔ اگلی آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں اور اپنی ترتیب کے مطابق اسی طرح پہلے ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد تشریح بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگلی آیت سورۃ الناس کی آیت نمبر 5، ارشاد ہوا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس آیت کا مفہوم ترجمہ، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کہاں وسوسے ڈالتا ہے؟ لوگوں کے سینوں میں۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہمارا ایمان بھی جو ایک زبان پر ہے، اقرار باللسان، دوسرا کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، وہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اور یہ وسوسہ کہاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے؟ سینے میں دل ہے، اسی دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور وہیں ورغلانے کے لیے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگلا نقطہ، حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر، مجرد دم، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جیسے وجود میں خون دوڑتا ہے شیطان بھی اسی طرح دوڑتا ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ یہ جو شیطان ہے اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے، اور اللہ کے اذن کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر اللہ ہی سے التجا کرے تو بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، میں شیطان کا مقابلہ کر لوں گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دوڑ اتنا رہا ہے کہ وجود میں خون کی طرح دوڑتے، حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب وہ سورہ زخرف کی آیت میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگلا نقطہ نوٹ کیجئے گا،
اس کے وسوسے اس وقت کارگر ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اور یہ آیت کریمہ نوٹ کیجئے گا. اور مجھے الحمدللہ علم ہے کہ بہت سارے حضرات و خواتین نے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کافی رجسٹرز تیار کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ان کو آئندہ بھی کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آیت کریمہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ادھر بندہ یاد الہی سے دور ہوا. یاد الہی میں ذکر بھی ہے, نماز بھی ہے, تلاوت بھی ہے اور اللہ کا خوف رکھ کر معاملات کو ٹھیک رکھنا بھی ہے, ترازو کی ڈنڈی سیدھا رکھنا بھی ہے, یہ سب کچھ, اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں لگے رہنا بھی ہے. اس کو اگر یاد الہی ہم کہیں تو بندہ یاد الہی کے ساتھ جڑا ہو تو شیطان بھاگ جائے گا, اور یاد الہی سے ہٹے گا. اب ویکیوم آ گیا, وہ کرکٹ میں کہتے ہیں نا روم مل گیا, ذرا پیچھے ہٹ کے ہاں روم مل گیا, شاٹ لگا دیا. تو شیطان کو روم کب ملتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی یاد سے ہٹتا ہے. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے. وسوسے ڈالتا ہے سینوں میں, مگر کب؟ جب رحمان کی یاد سے بندہ ہٹتا ہے تو پھر یہ وسوسوں کا معاملہ آتا ہے. ناظرین کرام, 2 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا. ایک آیت کریمہ سورۃ الناس کی آیت نمبر 6 رہتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آیت کی تکمیل بھی کریں گے اور معروف جو ہمارا پورے پروگرام کا فارمیٹ ہے, چند سیگمنٹس بھی رکھیں گے, کچھ سوالات بھی لیں گے اور دعا کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ. ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بصیرت القرآن کے پروگرامز کے حوالے سے یہ آج آخری ایپیسوڈ ہے اور آج محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی تکمیل دوسری مرتبہ ہو رہی ہے. ایک تکمیل ہو چکی ہے, قاری سلمان صاحب نے ماشاءاللہ دعا کا اہتمام بھی فرمایا, اور اب ہم قرآن پاک کی آخری آیت سورۃ الناس کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. مطالعہ بھی رکھیں گے, اپنے روٹین کے سیگمنٹس مختصر وہ بھی آپ کے سامنے, اور ہاں اس سے قبل ہمارے نوجوان ساتھیوں کے کچھ سوالات ہیں, ان کے جوابات بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ الناس کی آخری آیت کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الجنۃ والناس. آخری آیت سورۃ الناس کی, اس کا ترجمہ چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہوا. بہت اہم بات آ رہی ہے, جنات اور انسان دونوں میں سے شیاطین کا تذکرہ آ رہا ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ جو کہ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں, میں کہنا بھول نہیں گیا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. جی, پہلا نقطہ ہے تشریح کے حوالے سے, شیاطین جنات اور انسان دونوں میں ہوتے ہیں. ایک تو الشیطان, بڑا شیطان, جس کا نام کیا تھا؟ عزازیل, مگر وہ اکیلا نہیں, اس کی پوری پارٹی ہے. حزب الشیطان سورہ مجادلہ میں ذکر آتا ہے. تو شیطان اکیلا نہیں, اس کی پوری پارٹی ہے اور اس کے ایجنٹ ہیں. اب وہ جنات میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی. تو شر کا معاملہ جنات کی طرف سے بھی آتا ہے اور انسانوں کی طرف سے بھی. کلیئر ہے نا؟ اگلے نقطے کی طرف چلتے ناظرین کرام. لکھا ہے یوں وسوسہ ڈالنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. وسوسہ ڈالنے والوں کی 2 قسمیں کیا ہیں بھلا؟ نمبر 1, شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے, تاہم دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. شیاطین وہ جو دشمن بنتے ہمارے جنات میں سے, مگر جنات نظر نہیں آتے, مگر وہ وسوسے ڈالتے مگر ہمیں نظر نہیں آتا. انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے نا, شیطان اور اس کی پارٹی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم دیکھ نہیں سکتے. تو نہ ہم ان کو دیکھ پاتے نہ ان کے ڈالے جانے والے وسوسوں کو, مگر وسوسے جنات کی طرف سے بھی آتے ہیں. دوسری قسم وسوسوں کی ہے انسانوں کے تعلق سے. وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں, ان کی باتوں سے انسانوں کے دلوں میں برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں. انسان تو نظر آتے ہیں نا, مگر ان کی باتیں اور ان کی باتوں کے اندر شر کا پہلو اب وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ دلوں پر باتیں اثر کر رہی ہوتی ہیں. تو اب شیاطین چاہے جنات میں سے ہوں یا شیاطین انسانوں میں سے ہوں, دونوں کے جو شرور ہیں ان سے بچنے کی دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے. آج دعاؤں کا دن ہے ناظرین کرام, آپ غور فرمائیں. قاری سلمان صاحب نے بھی دعا کا اہتمام کیا, سورۃ الناس میں بھی دعا موجود ہے, ابھی سورہ فاتحہ کا بھی ہم نے تلاوت کا اہتمام ہوا, اس میں بھی دعا موجود ہے. اس پر بھی ایک نقطہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے. اگلا نقطہ لکھا ہے آگے, تاہم جو بندے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور شیاطین سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں تو وہ محفوظ رکھے جاتے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہمارا, اگر اللہ پر ہمارا توکل ہو, اللہ پر ہمارے اعتماد ہو, اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو. پھر وہی بات, شیطان کو بھی پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں, جو بندے یاد الہی سے ہٹتے ہیں
شیطان کو روم ملتا ہے اور شیطان ورغلاتا ہے، لیکن بندہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ پر توکل کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے تو اللہ شیاطین کے حملوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی بات، اب یہ کلوزنگ ریمارکس آ رہے ہیں ہمارے، توجہ فرمائیے گا۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں گہرا ربط اور مضامین میں یکسانیت ہے۔ یہ بات ہم نے سورۃ الناس کے آغاز میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں بھی دعا۔ سورۃ الفاتحہ میں قل الحمدللہ رب العالمین، آگے پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد عبادت کا ذکر ہے۔ سورۃ الناس میں تینوں باتیں آئیں، قل اعوذ برب الناس، رب، ملک الناس بادشاہ، الہ الناس لوگوں کا معبود۔ تو جیسے ہم ربط آیات یہ 1156 ایپیسوڈ میں سمجھتے آئے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا قرآن ایک مربوط کلام ہے، قرآن حکیم مربوط کلام ہے، اور یہ آیات اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، حتیٰ کہ سورۃ الناس کا ربط بھی سورۃ الفاتحہ سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایک اور نقطہ اگلا ہے، دعا سے آغاز اور دعاؤں پر تکمیل۔ اللہ اکبر، الفاتحہ دعا سے آغاز ہے، الناس پر تکمیل دعائیں ہیں، ابھی اور دعائیں بھی ہونی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، انشاءاللہ مزید دعاؤں کا اہتمام ہوگا، لیکن دعا اول دعا آخر۔ کیا ہے دعا؟ دعا عبادت کا جوہر ہے، حدیث مبارک ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، دعا ہی عبادت ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے ہم نے، بندے سے تقاضا ہے کہ وہ بندہ ہی بن کر رہے۔ جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو یہ محتاجی ہے نا، تو بندہ اپنے آپ کو محتاج ہی سمجھے، یہی بندے کی بندگی کا تقاضا ہے۔ یہ پورا قرآن کس کے لیے آیا؟ بندوں کے لیے آیا، یہ بندوں کو بندہ بنانے کے لیے آیا۔ ہم دعا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جسٹ ہے، عبادت کا حاصل ہے، اور عبادت کا مزید حاصل کیا ہے؟ بندہ بن کر رہے۔ اور یہ قرآن پاک ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا، یہ بندوں کو بندہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا انتہائی جامع اور مربوط کلام ہے۔ جیسے ربط ہم نے دیکھا الفاتحہ کا ربط الناس کے ساتھ۔ الحمدللہ ناظرین کرام، محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم یہاں تک پہنچے، اللہ ہی نے آغاز کرایا، اللہ ہی نے تکمیل کرائی۔ اس موقع پر ایک دعا یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے، مسنون دعا، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، اور وہ بنعمتی بھی ہے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، کہ جس کے جلال کے طفیل اور جس کی قدرت کے طفیل نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ آغاز بھی اللہ نے کرایا، یہ اختتام تک بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے ہمیں پہنچایا ہے۔ یہ سورۃ الناس کا مطالعہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا، اور اس تکمیل کے ساتھ محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کیو ٹی وی کو یہ سعادت ملی، ہمیں یہ سعادت ملی، ہمارے محترم قاضی صاحب کو سعادت ملی، کیو ٹی وی کے انتظامیہ کو سعادت ملی، ہمارے تمام ساتھی جو کنٹرول روم میں ہیں، کیمروں کے پیچھے ہیں، ایڈیٹنگ کے اندر ہیں، اور بہت سارے اور کاموں کے اندر جو اس وقت مصروف عمل ہیں، ان سب کو یہ سعادت ملی، اور یقیناً ہمارے ہزاروں لاکھوں ویورز کو یہ سعادت ملی کہ ہم نے محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس قرآن پاک کا مطالعہ کسی درجے میں کیوں کہا؟ لا تنقضی عجائب، حدیث مبارک میں آتا ہے قرآن حکیم کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کی حکمت کے نئے نئے پہلو ہمیشہ سامنے آتے چلے جائیں گے، اور کبھی یہ معاملہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچے۔ اب ناظرین کرام ایک وقفہ پیش خدمت ہے، اس لیے کہ آگے اذان عصر کا معاملہ آیا چاہتا ہے اور کچھ باتیں ہمیں اور آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تو ایک وقفہ لیتے ہیں، اذان عصر کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ، اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، آپ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پروگرام بصیرت القرآن ہے، اور محض اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ حصے میں بریک سے پہلے ہم نے سورۃ الناس کا مطالعہ مکمل کیا ہے۔ اب بہرحال ہمارے پروگرام کی ایک ترتیب رہی ہے اور 9 برس تک رہی ہے، اور اسی ترتیب کو آگے ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت ہے سوالات کا۔ ہمارے انتہائی قیمتی نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ اس وقت بھی موجود ہیں، اور بہت سارے پروگرام سے ہمارے ساتھ شریک رہے، ماشاءاللہ تینوں بھائی بھی ہیں، اور بڑا انہوں نے وقت کا اثار کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ آئیے آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تکمیل کا موقع بھی ہے، تو ان کے ذہن میں کیا سوالات آ رہے ہیں۔ جی بیٹا، پہلا سوال آپ کا۔ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے، تو اس موقع پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے مضامین کے حوالے سے کچھ رہنمائی عطا فرما دیجیے۔
قرآن حکیم کے مضامین کے حوالے سے کچھ رہنمائی ہو جائے؟ بڑا مشکل سوال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہر آیت اپنی جگہ قیمتی ہے، البتہ دو تین اعتبارات سے اس کو سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک، قرآن حکیم کا مخاطب کون ہے؟ انسان۔ یہ قرآن حکیم کس کے لیے آیا؟ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے بھی ہے، مگر انسان ہی عمل کر لیں، ہمارے دائرہ کار انسانوں تک ہے۔ تو قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان، اور یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک کا اصل موضوع کیا ہے؟ ہدایت۔ کس کی ہدایت؟ انسانوں کی ہدایت۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی دعا ہر نماز کی حرکت میں ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک نقطہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، امام الہند، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کا اگر مطالعہ کر لو نا تو 5 باتیں، العصر تاریخ، زمانہ، اور پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن حکیم کے مضامین کا ایک اشاریہ ہے، انڈیکس۔ اگر قرآن پاک کے مضامین کو دیکھنا ہے، یہ تاریخ کا ذکر بھی کرتا ہے، ایمانیات کا ذکر بھی کرتا ہے، اعمال میں احکام بھی آ جائیں گے، حقوق اللہ حقوق العباد بھی آ جائیں گے، پیغمبروں نے جو محنت فرمائی ہے دین کی دعوت کے لیے، نفاذ کی جد و جہد کے لیے، وہ بھی آئے گا، اور پیغمبروں نے صبر و ثبات کا جو مظاہرہ کیا وہ ذکر بھی آ جائے گا۔ تو امام شافعی بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العصر میں ہی غور کر لیں تو مضامین لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ کا سوال؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ ماہ رمضان اور قرآن مجید کا حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ بڑا زبردست سوال ہے۔ ماہ رجب میں بیٹھیں اور کچھ دنوں بعد ماہ شعبان اور پھر ماہ رمضان، اور رمضان ہے قرآن کا مہینہ۔ کیا مطلب؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو کیا اچھا ہو، الحمدللہ کیو ٹی وی کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ بصیرت القرآن، اسی طرح الہادی، اسی طرح قرآن سنیے سنائیے، بہت سارے پروگرامس ہیں، میں نے 2-3 کے نام لیے۔ قرآن پاک کا خدمت کا معاملہ مستقل کیو ٹی وی پر جاری ہے، لیکن جب ماہ رمضان ہے ہی قرآن حکیم کا مہینہ تو اور بھی پروگرامس انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہوں گے۔ گزشتہ چند سالوں سے ہمیں بھی ایک سعادت ملی کہ رات میں جب تراویح سے لوگ فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد کیو ٹی وی پر لائیو قرآن پاک کے ترجمے کا بھی بیان کرنے کا موقع ملتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ بھی سلسلہ رہے گا۔ تو ایک تو ہم ماہ رمضان میں قرآن پاک کو فوکس کریں، کوشش کریں کہ تلاوت تو کرنی ہے لیکن کوشش کریں ترجمہ بھی پڑھ لیں، تشریح تفسیر کا مطالعہ بھی کریں، جہاں جہاں قرآن پاک کی محافل سجیں ان میں بھی شرکت کریں، اور جتنے ذرائع دستیاب ہیں ان کو اختیار کر کے اپنا قرآن پاک سے تعلق مضبوط کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ اگر ماہ رمضان میں ہم کر سکیں تو یہ ماہ رمضان کا بہترین یوٹیلائزیشن اور استعمال ہوگا ہمارے اعتبار سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جی بیٹا آپ کا سوال؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ الحمدللہ قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی ہے، الحمدللہ، اب آئندہ ہم کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ، یہ تو بڑا سادہ سا لیکن بڑا اہم سوال ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا واٹ نیکسٹ۔ جی واٹ آفٹر دس۔ تو جیسے قاری صاحب نے کام کر دیا ماشاءاللہ، قاری صاحب نے صرف والناس تک تلاوت نہیں کی، انہوں نے شروع کر دیا آگے۔ یہی تراویح میں بھی ہوتا ہے نا، آپ لوگ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی کچھ آیات تلاوت کر کے آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ تکمیل کا مطلب تکمیل نہیں ہے بھائی، اب مزید پھر شروع کریں اور کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تشریح کا مطالعہ کریں۔ اللہ توفیق دے، انگریزی سیکھی ہے نا تو قرآن پاک کی زبان بھی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں قرآن حکیم کے محافظ سجے ان میں بھی شرکت کی کوشش کریں، اور بار بار ایک بات ہے میں بھی آخر میں رکھوں گا انشاءاللہ، قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری آج کی بابرکت محفل سے بہت بڑا حاصل ہمیں ملے گا کہ واٹ نیکسٹ، آگے کیا کرنا ہے، ہم ابھی سے اپنی نیتوں کو خالص بھی کر لیں اور اپنے پلانز کو طے کر لیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سوالات اور جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، ابھی کچھ آخری چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جو مستقل 9 برس سے رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ اگلا ہمارا مختصر ایک نقطہ ہوتا ہے قرآنی معلومات کے تعلق سے، بہت ساری باتیں اس میں آئیں، آج ایک سادہ سا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں سورتوں کی تعداد 114 ہے اور آج ماشاءاللہ ان کی تکمیل بھی ہوئی، تو 114 سورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ریکیپ یا خلاصہ، جو باتیں سمجھ کر آ چکے تشریح میں، آخر میں ان کو تھوڑا ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ نقطے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ حاصل مطالعہ کے حوالے سے پہلا نقطہ، بار بار پلٹ کر آنے والے شیطان کے وسوسوں سے پناہ طلب کرنے کی تلقین، اور بچانے والا کون ہے؟ اللہ، تو اس سے مانگنا۔ سورۃ الفلق میں باہر کے شرور کا ذکر تھا، سورۃ الناس میں اندر کے شرور کا ذکر یاد آیا، اور اندر کا شر زیادہ بڑا شر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو پناہ دینے والے زیادہ سورۃ الناس میں آیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو اگلا نقطہ ہے حاصل مطالعہ کے دل میں، شیاطین جنات اور انسان دونوں میں سے ہوتے ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، تو شیطان کی پارٹی کے لوگ اور اس کے ایجنٹ جنات اور انسان دونوں میں سے ہیں، دونوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے حاصل مطالعہ میں آخری نقطہ، ذکر الہی، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی
اور دعا کا اہتمام وسوسوں سے بچاتا ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں بڑا صاحب علم ہو گیا ہوں، بڑی معلومات میرے پاس آ گئی، بڑی روحانیت میری بڑھ گئی ہے، نہ بھائی نہ، کون بچائے گا؟ اللہ۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا، جتنا اس کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے اور شیاطین کے حملوں سے بچ سکیں گے۔ یاد دہانی کر لیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، یاد آیا؟ اور یہ دو پناہ دینے والی صورتیں ہیں۔ قرآن پاک شروع سے پڑھتے ہوئے آئے، سمجھتے ہوئے آئے، عمل بھی کرنا ہے، لیکن کچھ خطرات ہیں، ان خطرات سے بچائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے دو صورتیں عطا کی گئیں، الفلق اور الناس، جن کا نام کیا ہے؟ معوذتین۔ ان کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد بھی تلاوت فرماتے، رات کو سونے سے قبل بھی تلاوت کا اہتمام فرماتے، تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف۔ وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سیلف اسسمنٹ۔ یہ 9 برس ہم نے مستقل کوشش کی ہے، اور سچی بات بتا دوں آپ کے لیے بعد میں، پہلے میرے لیے بیان کرنے والے صاحب کوئی اعلیٰ شے تھوڑی ہے، کوئی شے دیگر تھوڑی ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم سب اپنا جائزہ لیں، سیلف اسسمنٹ کریں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ اتنا قرآن پاک پڑھا، کچھ آیات روزانہ تلاوت کرتے رہے، سمجھتے رہے، اور اب تکمیل بھی ہو گئی، ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے۔ آئیے چند سوالات جائزے کے طور پر۔ پہلا سوال، کیا ہم ہر شر اور ہر فتنے سے حفاظت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ دعا بھی کرتے ہیں کہ نہیں اللہ سے؟ ہاں، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا جمعے کی 2 رکعت مطمئن، اس کے بعد چھٹی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، بعض 5 وقت کی نماز ادا کرتے، لیکن نماز پڑھی بھاگ گئے۔ ارے بھائی، کوئی ایمرجنسی تو بات الگ ہے، بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے، سورۃ الفلق کی تلاوت فرماتے، سورۃ الناس کی بھی تلاوت فرماتے۔ تو کیا ہم شرور سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، کیا مستقل دعا کا اہتمام کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال، بلکہ دوسرے سوال سے پہلے، شیطان تو تھک کر نہیں بیٹھتا، بار بار آتا ہے، پلٹ کر آتا ہے، تو ہمیں بھی بار بار دعا کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، کیا ہم قرآن کریم جیسی عظیم ترین نعمت کی قدر کرتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، اللہ نے اپنی رحمانیت کے توفیلی قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا۔ اس پوری کائنات میں یہ کتاب ہدایت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا ہوئی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، صحت ہو، مال ہو، دولت ہو، ترقی ہو، کرسی ہو، اولاد ہو، یہ سب اس وقت نعمت ہوں گے جب نعمت ہدایت ہمارے پاس نہ ہو۔ ابو لہب کے پاس بہت کچھ تھا، ہدایت کی نعمت نہیں تھی، برباد ہو گیا۔ تو کیا اس نعمت ہدایت کی ہم قدر کر رہے ہیں؟ اور اگلا سوال ہے، آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم قرآن کریم سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ بارہا ان برسوں میں، 9 برسوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، قرآن پاک کے 5 حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک پر ایمان۔ نمبر 2، اس کی باقاعدہ تلاوت۔ نمبر 3، اس کو سمجھنے کی کوشش۔ نمبر 4، اس کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی جد و جہد۔ اور نمبر 5، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ ناظرین کرام 5 حقوق ہیں، ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور تبلیغ۔ آج ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق دے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو جائزے کے اعتبار سے معاملہ ہوا۔ آخری بات، ہر پروگرام میں ہم رکھتے رہے 2 باتیں، لیکن ایک بات رکھیں گے کیونکہ آج آخری پروگرام بھی ہے اس تعلق سے، گزشتہ سوال کا جواب۔ اگلا سوال نہیں رکھیں گے، لیکن گزشتہ سوال کا جواب۔ اور خوبصورت بات، ہم ایک سورت سے ایک سوال یا چند آیات کے سوالات رکھتے گئے اور ہم 28ویں پارے پر پہنچے، اور اب جو سوال ہے وہ بھی قرآن پاک کے بارے میں۔ دیکھیے، گزشتہ سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، سورۃ الجمعہ کی کس آیت میں قرآن کریم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرائض منصبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ درست جواب ہے آیت نمبر 2، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بھیجا، امیین عربوں میں، اور اللہ کے پیغمبر کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ 4 کام، تلاوت آیات، قرآن پاک کی تلاوت، اور اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ، قرآن کی تعلیم نے اس کے احکام کی تعلیم اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں قرآن پاک ہی کے ذریعے حضور نے دعوت دی اور لوگوں کو تیار کیا۔ آج بھی اگر ہمیں تبدیلی کو لانی ہے تو اول قرآن کریم کے ذریعے افراد کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ یہ درست جواب ہوا، اور حسن اتفاق قرآن پاک کی تعلق سے کلام مکمل ہو رہا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، اس کا آج درست جواب آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ ناظرین کرام، اس کے مطابق تو ہماری ترتیب کے حوالے سے آج کی ایپیسوڈ ہوگی مکمل، لیکن بہرحال آج ایک خاص موقع ہے، تکمیل قرآن کا موقع بھی ہے، ایک دعا کا اہتمام ہوا، دعائیں اور بھی بعد میں کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ ہمارے بڑے قیمتی مہمان، بڑے عزت
مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک وقفے کے بعد آپ کے اور ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ مزید ہم اور آپ کچھ کلام کریں گے. تو یہاں ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور بعد میں دعا کا بھی اہتمام انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آج تیرے فضل سے تکمیل کا معاملہ تو ہوا، لیکن ہم قرآن پاک کو بند نہ کر دیں. جیسا کہ ہم نے ابھی ارادہ کی، ہم نے نیت کی، ہم پھر سے قرآن پاک کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کا فہم، اس کو سیکھنا، اس کو اپنے عمل میں لانا اور اس عمل کو اور دنیا تک پہنچانا اور دنیا کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا، ہم اللہ سے اس کی مزید دعا کریں گے. ناظرین کرام، ایک وقفے کا موقع ہے، اس کے بعد ہمارے بہت ہی قیمتی مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.